It's Faizan-e Raza presents. رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 352 چل رہی تھی، بخاری شریف کتاب ہے اور کتاب الصلاۃ پر بیان ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے، یعنی راوی تو محمد بن منکدر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل کو ذکر کیا اور اس پر ہم کلام کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ازار بند میں، اور صرف ازار میں، جس کو ہم اردو میں تہبند کہتے ہیں، ازار میں نماز ادا کی، اور اس طرح کہ آپ نے پورا کپڑا یوں اس طرح لپیٹ کے اس کو پیچھے سے اپنی گدی پہ باندھ لیا، یعنی اس طرح ڈبل اس کو لپیٹ آئی، جیسے آگے سے یوں لا کر یا پیچھے سے لا کر پھر یوں اس کے دونوں سرے یہاں باندھ لیے جائیں تو پورا جسم ڈھک گیا۔ ایک کپڑے میں نماز ادا کی، ایک روایت کے مطابق نیچے سے آپ نے اس کو پہن لیا تھا، وہ دوسری روایت کے مطابق اس میں یہ کہ آپ نے اس کو گدی سے پیچھے باندھ لیا، لیکن بہرحال اوپر کا بدن جو تھا وہ مکمل طور پہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، نیچے کا بدن مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے کھوٹی پر ٹکے ہوئے تھے، تو ان سے کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم جیسے احمق کو میں یہ دکھا دوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کس کے پاس دو کپڑے تھے؟ اس پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو احادیث کریمہ سے نتیجہ اخذ کیا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز ادا کرے اور اس کا اوپر کا بدن ڈھکا ہوا نہ ہو، اور وہ مرد ہے، مثال کے طور پر مرد کے لیے حکم ہے کہ چونکہ اس کا پورا بدن اوپر کا ستر میں شامل نہیں ہے تو وہ ایک کپڑے میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ادا کی گئی نمازوں سے، یہ نتیجہ نکالا، اس پہ قیاس کر کے نکال لیا۔ جبکہ دیگر جو صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں مثال دی تھی کہ آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کی جائے، تو نتیجہ پھر یہی نکلا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ دور پر اس دور کو قیاس کر کے جس طرح اس زمانے میں ایک چادر میں نماز جائز تھی، اس میں اب بھی جائز قرار دے رہے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا استدلال یہ تھا، یا آپ اجتہاد یہ فرما رہے تھے کہ وہ مجبوری کا، قسم پرسی کا، تنگ دستی کا دور تھا، اس میں ٹھیک ہے، جائز تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس وافر کپڑے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل ادب کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ خیال ہی زیادہ اچھا ہے کہ جتنا زیادہ انسان باادب طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اس کے لیے درجات کی بلندی کا سامان اتنا ہی زیادہ ہے۔ اب ہم آخر میں جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام کی کہ کیا مرد کو سر ڈھک کر نماز ادا کرنا لازم ہے یا نہیں، تو اس میں ہم نے ایک اصول آپ کو بتایا کہ سر ڈھک کے نماز ادا کرنا اگرچہ شریعت نے کوئی فرض واجب قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ مرد کا سر ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن جب عرف میں، معاشرے میں، آپ کے اطراف میں ایک چیز کو لوگ ادب قرار دیں تو پھر جان بوجھ کے اس کے خلاف کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے غیبت کے دروازے کھلتے ہیں، چغلیوں کے دروازے کھلتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی مسجد کے امام صاحب ننگے سر آ کے نماز پڑھانا شروع کر دیں، ننگے سر خود بھی نماز پڑھیں، رکوع مطلب اپنی سنن نوافل وغیرہ، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان سے بدظن ہو جائیں اور کہیں کہ جی ننگے سر نماز پڑھا رہے ہیں، ادب کے خلاف ہے۔ حالانکہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ننگے سر بھی نماز پڑھے تو مرد کے لیے تو کوئی لازم نہیں ہے، تو امام صاحب کو یہی چاہیے کہ اگر ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے تو سر ڈھک کے پڑھنا منع بھی تو نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ لوگوں کے نفسیات کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق آپ ادب کو اختیار کریں جو آپ کے عرف میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے اطراف میں رائج ہو چکا ہے، اور اتنا رائج ہو چکا ہے کہ اس کے خلاف کو لوگ غلط سمجھنے لگ جاتے، تو یہ ضرور ہے۔ لیکن ہم نے ساتھ میں یہ سمجھایا، لیکن ذرا یہ غور و تفکر کر لیں، اب امام صاحب کا تو خیر مقام زیادہ ہوتا ہے، انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بات ہے عوام کی۔ مثال کے طور پہ بعض ایسے ہوتے ہیں نوجوان جو ذرا فیشن والے بال بناتے ہیں، اور وہ ٹوپی پہنے تو ان کے بال اگر 15-20 منٹ اگر ٹوپی رہے تو بال پھر کہیں اور ہی رخ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے پف کو، ذرا بالوں کے سٹائل کو سنبھالنے کے لیے بعض اوقات ٹوپی نہیں پہنتے ہیں۔ اب گھر والے اصرار کرتے ہیں ٹوپی پہنو، وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں ٹوپی نہیں پہننا چاہتا، اس کشمکش میں جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو
یا پھر اسی طرح مسجد کے اندر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو جب پڑھ چکتا ہے تو لوگ تنقید شروع کرتے ہیں، بھائی ننگے سر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بعض تو کہہ دیتے ہیں گناہ ہوتا ہے، سخت مکروہ ہوتا ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھو۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نوجوان نماز پڑھ رہا ہے ننگے سر تو یہ اٹھائیں گے مسجد کی ٹوپی، اور ہماری مسجدوں کی ٹوپیاں بعض اوقات اتنی خطرناک اور مزہ کا خیز قسم کی ہوتی ہیں، گندی ٹوپیاں، میلی کچیلی، اور خصوصاً جو کھجور کی اس کی پتوں کی بنی ہوتی ہیں، ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس میں وہ یوں پھلڑیاں سی نکلی ہوتی ہیں، سوراخ، یہاں سے بال باہر آ رہے ہیں، یہاں سے بال باہر آ رہے ہیں، اتنی گندی ٹوپی جس کو ہاتھ میں لے کر بھی انسان باہر نکلنا پسند نہ کرے، ہاتھ میں لے کر وہ اس کے سر پہ رکھ دیں گے، اور اپنے بھی سر پہ رکھ کے جیسے تیسے نماز پڑھ کے، اور ان ٹوپیوں کی عزت کا حال یہ ہوتا ہے کہ فارغ ہوتے ہی یوں پھینکتے ہیں جیسے فرسبی بچوں کی پھینکی جاتی ہے، وہ ٹوپیاں اڑ کے وہ کوئی یہاں جا رہی ہے کہ وہاں جا رہی ہے، ان کا حال خراب۔ تو اتنی گندی ٹوپیاں مسجد کے اندر رکھنا یہ تو ویسے ہی مکروہ ہے، یاد رکھیں ایسی ٹوپیوں میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے، باعث کراہت ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان ننگے سر نماز پڑھ لے، کہ ننگے سر میں اتنی کراہت نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا بری چیز نہیں ہے، لیکن اتنی گندی ٹوپی پہن کے جس کو آپ پہن کر کیا کوئی ان مسجد کی ٹوپیوں کو پہن کے شادی بیاہ کے اندر جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ کسی افسر کے سامنے جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بالکل ایسا محسوس ہوگا اگر پہن کے چلا بھی گیا کہ شاید یتیم خانے کا چندہ مانگنے کے لیے آئے۔ تو اتنے گندے حلیے کے اندر انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کرے، اتنا چندہ آتا ہے لوگوں کا اچھی ٹوپیاں لے کے رکھ دیں، یا پھر لوگ خود اپنے گھر سے اچھی ٹوپیاں پہن کر آئیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ لیکن چلو دکان والے ہیں، کچھ ایسے ٹھیلے والے ہوتے ہیں، بیچارے آئے رکے اور اندر چلے گئے، وہ یہ ٹوپیاں اٹھا کے پہن رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اس طرح کی مکروہ ٹوپیاں، ان میں نماز ہوگی تو مکروہ تنزیہی، کوئی تحریمی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جو نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو تنگ کرنا، ڈسٹرب کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اگر دیکھیں نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سامنے سے گزر جائے، اسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ آگے سے گزرنا اس کی توجہ کو بانٹ دے گا۔ لہذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرے، اگر وہ جانتا کہ اس ایک قدم کو اٹھانے میں جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا کیا ہے، اگر وہ جانتا تو 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا پسند کر لیتا لیکن قدم نہ اٹھاتا۔ یعنی اتنا بڑا اس کا وبال ہے، یہ اتنا قابل کراہت کام ہے، اتنا مکروہ فعل ہے کہ اس سے نمازی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو جب آگے سے گزرنا جس میں آپ نمازی کو ٹچ نہیں کر رہے، بس وہ تھوڑی سی توجہ ہٹ رہی ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مکروہ قرار دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹوپی اٹھا کے پھر اس کے سر پہ جمائے، اور ٹوپی میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، سر بڑا ہے ٹوپی چھوٹی ہے، اب ڈال کے اس کو جما رہے ہیں تاکہ اس کے بال کسی طریقے سے اس کو قبول کر لے، اور اس کا سر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نتیجہ نکلتا ہے وہ رہتی ہے، تھوڑا اندر چلی بھی گئی تو یہ تھوڑی بات اوپر آ جاتی ہے، پھر ڈھلک کے وہ جیسے سجدے میں گرنے جانے لگتا ہے، ٹوپی پہلے ہی سجدے کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو اس قدر یعنی ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جہالت ہے، میں مطلب بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ جاہل قسم کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ جن کو یہ مسئلے معلوم نہیں ہوتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا، فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے کھجلی ہوتی ہے سر کے اندر، گرمی بہت زیادہ ہے، سر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور خشوع و خضوع کو پیدا نہیں ہوتا ہے، ننگے سر وہ بڑی توجہ سے نماز پڑھ سکتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے تو افضل اور اولا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے تاکہ ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو، یہ کبھی نہیں کیجیے گا کہ آپ ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھنے کی کوشش کریں، اور نہ اس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ کسی کے بغیر ٹوپی نماز ادا کرنے پہ آپ اسے ڈانٹیں، ڈپٹیں، بے عزت کریں، اس کو جھڑکیں، شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا ہلکا سا حکم ہے۔ زیادہ سے زیادہ مثلا کسی کو گرمی بھی نہیں لگ رہی، کھجلی وغیرہ بھی نہیں ہے، اور خشوع و خضوع میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی وہ ٹوپی نہیں پہن رہا، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی مکروہ تنزیہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے تھوڑا بہت ناپسند کیا ہو لیکن اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، جھڑکے نہیں،
زیادہ سختی نہ کریں، کیونکہ جب شریعت نے اس سلسلے میں سختی کا اظہار نہیں کیا تو پھر آپ اور ہمیں نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ننگے سر نماز پڑھنا بہرحال مردوں کے لیے جائز، افضل اور اولا ہے ڈھک کے پڑھنا، لیکن اگر خشوع و خضوع میں رکاوٹ ہو رہی ہے، ٹوپی کی وجہ سے کھجلی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو پھر ننگے سر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 353، یعنی اس سے اگلی حدیث ہے، اس کے راوی وہی ہیں محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ایک چھوٹی سی بات اور پیچھے رہ گئی، اس کو میں عرض کر دوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کہا کہ میں نے اسی لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تاکہ تمہاری مثل احمق شخص کو دکھا دوں۔ احمق بے وقوف کو کہتے ہیں، بے عقل شخص کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ آپ ایک استاد تھے اور وہ شخص جس نے آپ سے کویسچن کیا وہ ایک شاگرد کی حیثیت رکھتا تھا، آپ سے سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو تھوڑا بہت استاد اگر سخت الفاظ میں اپنے شاگرد کو سمجھائے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور وہ شخص ایک آپ کے خدمت میں گویا کہ سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوا تھا، حدیث سننے حاضر ہوا تھا، تو آپ استاد ہیں، اور ایک صحابی جب اپنے شاگرد کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ ادا کرے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ استاد کو اس چیز کا شریعت کی طرف سے حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ بچے کو تھوڑی بہت سختی کرنا چاہے، سرزنش کرنا چاہے، کسی چیز کے بارے میں تھوڑے بہت سخت الفاظ ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جیسے بعض استاد آج کل بھائی تم تو بہت بے وقوف ہو، احمق ہو، بعض گدھے بھی کہہ دیتے تم تو گدھے ہو، بالکل تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو اگر واقعی استاد صحیح موقع پہ اس طرح ڈانٹ رہا ہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا جائز ضرور ہے، کوئی باعث ثواب نہیں ہے، اگر نہ کہیں تو بہت بہتر ہے، بچوں کو پیار سے محبت سے سمجھائیں، بہت اچھی بات ہے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض میں تو ایک جواز کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر استاد نے کوئی ٹیچر ہیں، خاتون ہیں، انہوں نے تھوڑے سے غصے میں آ کر بچوں کو تھوڑے سے سخت الفاظ کہہ دیے تو ہم شرعی جہت سے کہہ رہے ہیں کہ شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی رعایت نکل سکتی ہے۔ آگے اگلی حدیث اب دیکھتے ہیں، محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رأیت جابر بن عبد اللہ یصلی فی ثوب واحد، کہ میں نے دیکھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب فارغ ہو گئے وہ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو طرح سے استدلال کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ سرکار کے دور میں کس کے پاس دو کپڑے تھے، گویا کہ ایک کپڑے والے کثیر صحابہ تھے، نماز ادا کرتے رہے، سرکار نے دیکھا منع نہیں فرمایا، اس لیے جائز۔ دوسرا انہوں نے دلیل خود سرکار کے عمل سے اختیار کی، حاصل کی کہ خود سرکار بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، لہٰذا ایک کپڑے میں نماز جائز ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اپنا استدلال ہے۔ استدلال مانے دلیل طلب کرنا۔ کبھی ہم آیت کو بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے، دیکھو قرآن میں آیا۔ یہ جو ہم دلیل بنا رہے ہوتے ہیں قرآن کی آیت کو، اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں استدلال کرنا، یعنی اس سے دلیل طلب کرنا۔ ہم بطور دلیل جب کسی کو پیش کرتے ہیں تو گویا کہ اس سے دلیل طلب ہم نے کی ہوئی ہے، تب یہ ہم اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ دلیل پیش کی، استدلال کیا، بہرحال ہم نے آپ کو سمجھایا کہ یہ آپ کا اپنا استدلال تھا، آپ کا اپنا اجتہاد تھا۔ آج کل کے دور میں دو کپڑوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلے باب پر آتے ہیں۔ اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، شامی جبے میں نماز ادا کرنا، یعنی ایسا جبہ جو شام سے لایا گیا ہو، اس جبے میں نماز ادا کرنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مغیرہ ایک برتن لے لو، یعنی پانی کا برتن۔ تو میں نے فاخذتها، میں نے اس کو پانی کا برتن لے لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، آپ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غائب ہو گئے۔ پھر آپ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور واپس تشریف لائے، اور اس وقت آپ نے ایک شامی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔
تو اب وضو کی باری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس کی آستینوں سے نکالنا شروع ہو گئے. جس طرح ہم اوپر کر لیتے ہیں آستین، اس طرح سرکار نے کوشش کی کہ یہ آستین نکالے. لیکن کہتے ہیں فضاقت، لیکن وہ آستینیں بڑی سخت تھیں. یعنی سرکار نے جیسے اندر سے ہاتھ ڈالا تھا وہ تو چلا گیا، لیکن اس کو پیچھے کریں تو وہ آستینیں پیچھے نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ بہت سخت قسم کی آستینیں تھیں، چست آستینیں گویا کی تھیں. تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آستینوں کے نیچے سے اپنے ہاتھ کو نکال لیا. پھر میں نے آپ پر پانی ڈالا تو آپ نے وضو فرمایا، اور اس طرح وضو کیا جیسے آپ نماز کا وضو کرتے ہیں، اور اپنے دونوں موزوں پر مسح فرمایا. پھر آپ نے نماز ادا فرمائی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کہ جبے میں بھی نماز ادا کی ہے. جبہ ایک ایسا لباس ہوتا ہے جو جیسے پورا کا پورا، اس کو کندورا بھی کہتے ہیں، عرب لوگ جیسے آج کل پہنتے ہیں وہ بھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ میں تھوڑے سائیڈ میں چاک بھی تھے، اس طرح ظاہر ہوتا ہے. تو لمبا سا یعنی ڈھیل ڈھالا لباس، اس کو جبے سے تعبیر آپ کر سکتے ہیں. اور شامی جبہ تھا. اکثر یہ جبے وغیرہ جو ہوتے تھے، یہ لباس جو باہر سے آتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیے جاتے تھے، اور آپ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے قبول کر لیا کرتے تھے اور زیب تن فرماتے تھے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریشمی کام کا جبہ پہننا بھی ثابت ہے، اور دھاری دار سرخ رنگ کا جبہ جس پہ سفید سفید دھاریاں بنی ہوئی تھیں، مطلب سرخ بھی رنگ تھا اور سفید دھاریاں اس پر تھیں، ایسا جبہ پہننا بھی ثابت ہے. شامی جبہ بھی سرکار نے پہنا ہے جس کی آستینیں سخت تھیں. اب جب یہ آستین یوں اوپر نہیں ہو رہی تو سرکار نے پھر اس طرح اندر کو کر کے ہاتھ نکالا اور نیچے سے ہاتھ نکال کے گویا کہ اس پہ پانی ڈالا. اس طرح یہ پیچھے سے ہاتھ نکال کے نیچے سے نکال لیا جبے کے، اس کو دھو لیا، پھر اندر ڈال لیا ہوگا دوبارہ آستین کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سخت آستین والا جبہ پہننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگرچہ آپ سے ڈھیلا جبہ، جس کو کہتے ہیں کہ جی ایک بالشت کم از کم جو ہے نا وہ اس کی چوڑائی ہونی چاہیے آستین کی، تو یہ سنت ہے، بہرحال یہ بھی ثابت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ نے چست آستینوں والا جبہ پہنا ہے، اتنی چست کہ جو اوپر بھی نہ ہو سکے، یعنی وہ آستینوں پر نہ ہو سکے. اندر سے سرکار نے پھر ہاتھ نکال کے اس کو دھویا. تو چست آستین والا جبہ اگر کوئی مرد پہن رہا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ وہ شامی جبے کا اپنا ایک ڈیزائن تھا، ان لوگوں کے شامیوں کے ہاں اس طرح کے پہنے جاتے ہوں گے، یہاں سے ڈھیلا ہے اور آستین سخت رکھ لی ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا پہن لیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو جائز زینت، جائز فیشن چل رہا ہو، جائز جو ایک معاشرے میں لباس کی عادات و اطوار چل رہی ہوں، اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.